جب دلوں میں کینہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ہر شخص اپنی جماعت کے لیے یا اپنے مقتدی کے لیے، قائد کے لیے، اس کے لیے تو اچھی تعویل کرتا ہے. اس کی جو بھی غلطی ہوتی ہے یا جائز بات ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر اس میں کہیں سے کہیں دلائل ملتے ہیں تو اس کو تعویل کرتے ہیں، اس کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہی بات اگر دوسرا قائد کہے جو اس کے مخالف ہے، یا دوسری جماعت والے کہے جو جس کے ساتھ اس کی طبیعت نہیں لگتی، تو پھر انہی باتوں کی وجہ سے یہ خود تو مسلمان ہوتے ہیں اور دوسری کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر ہو جاتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں. یہ عام وبا ہے. اگر اس بات کو اب اتنی بڑا مجمع ہے، اس میں علماء ہے، طلباء ہے اور مشائخ ہے، الحمدللہ استاد الحدیث ہے، مفتیان ہے، اس بات کو لوگوں کو سمجھائیں تو اگر لوگ ان لوگوں کو حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو یہ باتیں بند ہو جائیں گی. ایک بار ایک ایسے شخص نے ہمیں خط لکھا، تو نے امام حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا ہے. تو امام اعظم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا یہ بات شرکیہ ہے. تو اس کو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو جواب دینا اتنی غلط بات ہے کہ اس کا کوئی نظیر نہیں ملتا. میں اگر شرک ہم اس کو کہیں گے، شرک تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی اجرا میں، نفاذ میں کسی کو شریک کرے. اب نہ تو رسول اللہ صلی اللہ کا کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اختیارات ہیں کہ وہ اس کو نافذ کرے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کی اجرا میں شریک ہے. اب اس میں شرک کی کہاں سی بات آ گئی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میں کہا کہ خود اتنی بات وہی غلط بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان کی مجھے ایک کتاب آئی، اس نے کہا کہ میں تقریر لکھو اس پر. وہ بڑی اچھی کتاب اس نے لکھی تھی، اور غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب ہے کوارٹ والے، اس نے لکھی تھی فضائل اعمال کے پر اعتراضات کے جوابات میں کوئی ایسی کتاب ہے. وہ جلد میرے خیال میں ختم بھی ہو گئی، پھر وہ بات چھپی نہیں چھپی. میں نے اس کہا کہ ہاں لاؤ، بہت اچھی طرح اس نے لیا تھا اس کو. تو اس پر بھی اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ رشید رحمۃ اللہ امام محمد کو امام اعظم کہا ہے. اب کیونکہ اب میں کہا کہ چلو اس تقریر میں اس کو چلا دے دے، چلائے اور کرے گی. تو اس کو میں اس کو مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جو آدمی بات کرتا ہے وہ اپنی ماحول کے لحاظ سے بات کرتا ہے. اگر ہم کہتے ہوں کہ فلان بہت بڑے عالم ہے،
تو بہت بڑے عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو کیا میں نے اس کو اللہ تعالیٰ مانا؟ الیاذ باللہ. توبہ توبہ. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو علماء بیٹھے ہیں اس میں کون بڑا ہے؟ اس میں یہ بڑا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ الیاذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم میں بڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے بھی کیا ہوا؟ علم میں بڑا ہوا. اللہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے، دونوں کیا ہوئے؟ برابر ہو گئے. کہ اتنی باتیں دراصل ان لوگوں کی ہوتی ہیں کہ جن کے دلوں میں خواہ دوسری کے متعلق بدگمانی ہوتی ہے کہ شاید اس کا یہ خیال ہوگا، ورنہ وہ خود بھی اس طرح بات استعمال کرتے ہیں. علامہ ہمارے عالم بہت بڑے عالم ہے، تو یہی بات اگر ہم کہیں کہ 4 اماموں میں ایک امام کیا ہے؟ بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ وہ بڑا امام ہے. اور آپ نے امام حنیفہ کو کہا کہ امام اعظم ہے تو کیا ہو گیا؟ تو یہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا برابر کر دیا. توبہ توبہ. ہم تو کسی امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بات ہے، ہم کسی صحابی کے ساتھ بھی برابر نہیں کر سکتے. سمجھ آئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے اس سے بھی کسی کو ہم برابر نہیں کر سکتے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کے ائمہ تھے اس میں سے بڑا عالم کون تھا، صرف اتنی بات ہے. اور یہ ہر زمانے میں لوگ کہتے ہیں. آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں بڑا عالم کون ہے، تو ایک کا نام آپ لوگ کہ جو آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا. ضروری نہیں کہ وہ واقعی بڑا ہو، لیکن تمہارے نزدیک جو بڑا ہوگا کیا کرو گے؟ بڑا ہوگا. یا لوگ اس کو بڑی کہیں، لوگ اس کو بڑا کہیں. اسی طرح ہر زمانے میں علماء گزرے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں جب پوچھ جاتا کہ تم میں زیادہ افقہ کون ہے تو وہ جواب دیتے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. کسی کا نام لے لیتے جس کے نزدیک کوئی زیادہ فقیہ تھا وہ کہہ دیتے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، لیکن وہ اسی ماحول کے مطابق کہتے ہیں جس کے ماحول کے بارے میں کہا جاتا ہے. میں آپ کو اس لیے یہ عام بات کہی کہ یہ آج کل یہ عام مرض ہے کہ کس طرح اپنے مخالف، اپنے جس کے ساتھ تمہاری چپلکش ہے یا آپ کے ساتھ کوئی تنازع ہے یا اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے خام مخواہ کسی پر اعتراض کرنا. اس سے ہمارے اندر ایک دوری پیدا ہو گئی، افتراق پیدا ہوا. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ نہیں، واقعہ ہے. اب بڑا آپ کو خوشی ہوئی جائے گی. ایک بار لاہور سے میں ہم آ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے گاڑی کی سہولت دی ہے. یہ ہمارے مولانا نور صاحب میرے ساتھ چلتے تھے. ہم اس کو کہتے ٹیپ بند کرو، ٹیپ نہیں بند کرتے تھے. پھر درمیان میں ہم کبھی بوتل بھی جاتے تھے. تو میں لاہور سے آ رہا تھا. وہاں ہمارے ایک دوست تھا، بزرگ تھے، میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے. حضرت مولانا بلغری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے. اس نے اپنے بیٹے پوتے ابو بکر اس نے مجھے کہا کہ یہ اپنے ساتھ لے جاؤ. تو نماز پڑھنے لگے. تو اچھا آدمی تھا، لیکن وہ کبھی جوان تھا. جوانی میں کوئی آدمی جوانی کی اپنی ایک مستیاں ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ چل پڑا. ہم گگر میں جب آ گئے تو بڑے تک گئے تھے. تو وہاں اگر مولانا اجی کام صاحب ہمارا دوست ہے، اس کو میں نے کہا کہ کوئی قریب مسجد ہو اور جو اس میں نماز پہلی پڑھی جاتی ہو، میں وہاں نماز پڑھ لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں قریب ہے، یہاں 1 بجے یا 12:30 بجے نماز پڑھی جاتی ہے. تو میرا خیال تھا کہ میں اول وقت میں نماز پڑھ کے اور آرام کروں. تھک گیا تھا. اب وہاں یار جب آدمی 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، 2 بجے نماز ہوتی ہے، تو پھر اس وقت ہم انتظار کریں گے تو مجھ رہا نہیں جاتا. تو میں اور بکر ہمارے ساتھ ایک ساتھی اور تھا جو تھا، مجھے پتہ نہیں کہ ساتھی میں کوئی تھا نہیں تھا، لیکن وہ ہم چلے گئے وہاں.
مسجد میں قریب. واقعی اس نے یہ نماز وقت پہ پڑھی، جو وقت داخل ہوا تو نماز پڑھی، اور جب نماز کھڑی ہو گئی دوسری رکعت میں وہاں نماز کے اندر ڈب ڈب شروع ہو گیا، جب کوئی آدمی کسی کو مارتا ہے ٹک ٹک شروع ہو گیا. بس مسافر آدمی کا ایک کمال ہوتا ہے. مسافر آدمی چونکہ اس کا اپنا تو وہاں نہ بھائی ہوتا ہے نہ باپ ہوتا ہے، اس کو خیال نہیں ہوتا کہ کون لڑتا ہے کوئی لڑتا ہے، وہ بھی غم ہوتا ہے. تب تو مسافر تھے، ہمارا کیا غم تھا. تو وہ بس وہ نماز جب ہم نے سلام پھرا نماز ہو گئی، تو جب ہم وہاں سے وہ نماز میں سورتی وہاں پڑھی، جگہ تھی نہیں، جگہ چل وقت راستہ بند ہے، سورتی پڑھ لو. انہیں اتنا تک ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ سورت نہ پڑھوں، پھر بھی کیا ہے ٹھیک ہے. تو جب میں باہر آیا تو میں ابوبکر کو ڈھونڈ رہا تھا، ابوبکر کہاں ہے؟ تو دیکھا وہ ابوبکر امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے، اس ساتھ دوسرا بھی بیٹھا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ صاحب ادھر آ جاؤ. میں نے کہا کیا ہے کہ آ جاؤ نا، جا چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چور میں نے پکڑا ہے. کیا چوری کر رہا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ میں نماز میں کھڑا تھا، یہ میری جیب سے بٹوا نکال رہا تھا، اس جیب میں سے بٹوا رکھا تھا، بیٹری ہے اس کی جیب میں بٹوا تھا. وہ جو تھا دوسرا کہتا کہ میں بٹوا نہیں نکال رہا تھا، اس کی پینٹ نیچے گئے تھے میں اس کی پینٹ کو بتا رہا تھا. اب اس کو تو خیال نہیں آتا تھا کہ نماز میں ہوتا ہے، پھر وہ کسی کی وہ خود بھی نماز میں ہوتا ہے، اور نماز کے اندر کسی کی تھوڑی سی وہ کیا دودھ ہی پھسل جائے تو کیا کرے، وہ بیچارہ اس میں لگا رہے. تو وہ مان رہی نہیں تھا. وہ کہتے کہ مت فیصلہ کرے، مارا بکر نہیں تھا تو تب پر بکر لگایا تھا اس نے، وہ بھی نماز میں تھا. تو میں نے مولانا کو کہہ دیا کہ مولانا یہ آپ لوگوں کی تربیت ہے. لوگوں کو ایسے سخت مزاج، سخت تنگ دل، تنگ نظر بنا کر کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اس طرح گیا تو کیا ہو گیا، کافر ہو گیا. تھوڑا سا پاؤں پھسل گیا تو کیا ہو گیا، خدا بن گیا. خدا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ کیا کہ لوگوں کو ذہن تنگ نظر مت نہ بنائیں. یہ سارے مسلمان ہیں. تو میں کرتا ہوں کہ لوگوں پر بدگمانی نہ کریں. جب بدگمانی نہیں ہوگی تو جس سے آپ اپنے عالم کے لیے طویل کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی طویل کرنے لگو گے. اگر آپ بدگمانی ہوگی تو اپنا تو بہت کچھ غلطی کرے تو کیا ہے، وہ تو اللہ والا ہے. دوسرا بیچارہ اگر کوئی چینک بھی آ گئی تو کیا ہو گیا، چلا گیا، کافر ہو گیا. تو بدگمانی سے بچو، بد زبانی سے بچو. دعا کریں.